اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے خندقوں والے، یعنی یہ ان کے بارے میں کہانی ہے۔ قرآن حکیم میں بھی سورۃ البروج میں اصحاب الاخدود کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اخدود کے معنی گڑھے، کھائی اور خندق کے ہیں۔ اسی سے ہی اس کہانی کا نام بھی خندقوں والا اخذ کیا گیا ہے، اور اس میں یہ واقعہ بتایا گیا ہے کہ کافر بادشاہ اور اس کے ارکان سلطنت نے گڑھے کھدوا کر ان میں آگ جلا کر ایمان والوں کو زندہ جلا دیا تھا۔ اسی نسبت سے ان کافروں کو اصحاب اخدود یعنی خندق والے کہا گیا ہے۔ گزشتہ زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کے دربار میں ایک جادوگر تھا جس کی وہ عزت کرتا تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو بادشاہ سے اپنی ایک تمنا کا اظہار کیا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور موت کا وقت قریب ہے، اس لیے میری خواہش ہے کہ آپ ایک ایسے لڑکے کا انتخاب کریں جو ذہین اور سمجھدار ہونے کے علاوہ اعلیٰ خاندان سے بھی تعلق رکھتا ہو، تاکہ میں اس کو اپنا یہ فن جادوگری سکھا دوں۔ بادشاہ نے ایک ایسے ہی لڑکے کو اس کے سپرد کر دیا۔ اس لڑکے نے اس بوڑھے جادوگر سے جادو کی تعلیم سیکھنا شروع کر دی۔ ہر روز یہ لڑکا جادوگر کے ہاں آیا کرتا تھا۔ اسی راستے میں ایک عبادت گزار کی عبادت گاہ بھی پڑتی تھی، جس کو آتے جاتے یہ لڑکا دیکھا کرتا تھا۔ ایک روز اس عابد کو عبادت کرتے دیکھا تو اس کو اس کی یہ عبادت بہت پسند آئی، اور وہ اس کی عبادت گاہ میں داخل ہو گیا اور عابد کے اخلاق و عادات سے بڑا متاثر ہوا۔ پھر ہر روز کچھ دیر کے لیے آتے جاتے اس عابد سے ملنے لگا۔ اب جب دیر ہونے لگی تو جادوگر اور لڑکے کے گھر والے دیر سے آنے پر غصہ ہونے لگے۔ لڑکے نے عابد سے اس بات کی شکایت کی۔ عابد نے کہا کہ اس معاملے کو پوشیدہ رکھنے کی صرف یہی ایک صورت ہے کہ جب گھر والے باز پرس کریں تو یہ عذر کر دینا کہ جادوگر کی ہاں دیر ہو گئی، اور جب جادوگر پوچھے تو کہنا گھر سے ہی دیر سے آیا ہوں۔ بس یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہا اور لڑکا عابد سے دین اور اخلاق سیکھتا رہا اور جادوگر کے ہاں بھی آتا جاتا رہا۔ ایک دن راستے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک ہیبت ناک اور بہت بڑا درندہ لوگوں کی راہ روکے ہوئے ہے، اور کسی کو یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ سامنے سے گزر جائے۔ لڑکے کے دل میں خیال آیا کہ یہ بہترین وقت ہے اس بات کا کہ میں آزماؤں کہ جادوگر کا مذہب سچا ہے یا عابد کا دین سچا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے پتھر اٹھایا اور دعا کی کہ الہی، اگر تیرے نزدیک جادوگر کے مقابلے میں عابد کا دین سچا ہے تو میرے اس پتھر سے اس جانور کو ہلاک کر دے۔ یہ کہہ کر اس نے درندے کو پتھر مارا۔ پتھر کا لگنا ہی تھا کہ وہ موذی جانور اسی وقت ہلاک ہو گیا اور لوگوں نے راستہ پا لیا۔ پھر اس لڑکے نے عابد کو سارا قصہ سنایا۔ عابد نے کہا، صاحبزادے، تم مجھ پر سبقت لے گئے ہو، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تم آزمائش میں نہ ڈال دیے جاؤ، اور اگر ایسا وقت آ جائے تو خبردار میرا ذکر نہ کرنا اور میرے ہاں آنے جانے کی کسی کو خبر نہ کرنا، اور تم صبر و استقامت کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ ادھر بہت جلد لوگوں میں لڑکے کی یہ کرامت و جرت مشہور ہو گئی، اور یہ خیال عام ہو گیا کہ لڑکے کے پاس عجیب و غریب علم ہے جس کے ذریعے وہ بڑے بڑے کام انجام دے سکتا ہے۔ اس پر لوگوں کا ہجوم ہو گیا۔ پرانے مریض حتیٰ کہ اندھے اور جذامی آنے لگے۔ لڑکا اللہ کا نام لے کر انہیں اچھا کر دیتا تھا۔ بادشاہ کا ایک درباری نابینا تھا، اس نے لڑکے کی جو شہرت سنی تو بکثرت تحفے تحائف لے کر اس کے پاس آیا اور بینا کر دینے کی درخواست کی۔ لڑکے نے کہا، میرے پاس کوئی طاقت نہیں، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لے آؤ اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے لیے دعا کروں گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں بینائی عطا کر دیں گے۔ درباری یہ سن کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا۔ پھر لڑکے کی دعا سے وہ صحیح ہو گیا۔ دوسرے دن جب دربار میں آیا تو بادشاہ کو تعجب ہوا، تجھ کو یہ بینائی کس طرح حاصل ہوئی؟ درباری نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میرے رب نے مجھے شفا دی ہے۔ بادشاہ نے کہا، تیرا رب تو میں ہوں۔ درباری نے جواب دیا، نہیں، بلکہ میرے اور تیرے اور کل جہاں کے رب نے شفا دی ہے۔ بادشاہ نے غصے میں کہا، کیا میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ درباری نے کہا، ہاں اے بادشاہ سلامت، میرا اور تیرا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان اور پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اس پر بادشاہ نے اس درباری کو گرفتار کر کے طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا کر دیا۔ آخر کار ایک سخت آزمائش پر درباری نے لڑکے کا قصہ کہہ سنایا۔ بادشاہ نے لڑکے کو طلب کیا اور پوچھا، بیٹا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تو سحر کے ذریعے اندھوں کو بینا اور جذامی کو شفا دیتا ہے۔ لڑکے نے جواب دیا، بادشاہ مجھ میں اتنی طاقت کہاں، یہ تو اللہ واحد کی شفا دینے سے شفا یاب ہوتے ہیں۔
بادشاہ نے کہا کیا میرے سوا بھی تیرا کوئی اللہ ہے؟ لڑکے نے جواب دیا ہاں، وہ ذات جو واحد ہے، میرا اور تیرا دونوں کا رب ہے۔ پھر بادشاہ نے اس کو بھی تکلیف میں مبتلا کیا۔ مجبور ہو کر اس لڑکے نے عابد سے متعلق تمام واقعہ بیان کر دیا۔ بادشاہ نے عابد کو طلب کیا اور اس کو مجبور کرنے لگا کہ وہ اپنے دین سے پھر جائے، مگر عابد نے کسی طرح سے بھی یہ بات قبول نہ کی۔ آخر کار اس کے سر پر آرا چلوار دیا جس سے وہ شہید ہو گیا۔ اس کے بعد لڑکے کی جانب متوجہ ہوا کہ وہ بھی عابد کے دین سے پھر جائے، لیکن لڑکے نے صاف صاف انکار کر دیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو کسی پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر وہاں سے گرا دیا جائے تاکہ اس کا سر پاش پاش ہو جائے۔ جب سرکاری کارندے لڑکے کو پہاڑ پر لے کر چڑھے تو لڑکے نے دعا کی کہ الہی تو ان لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ چنانچہ اسی وقت پہاڑ پر زلزلہ آ گیا اور سرکاری کارندے گر کر ہلاک ہو گئے اور لڑکا صحیح و سالم بادشاہ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ بادشاہ نے پوچھا تیرے ساتھ والے کہاں گئے؟ لڑکے نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں میری مدد کی اور وہ ہلاک ہو گئے۔ بادشاہ نے غضبناک ہو کر حکم دیا کہ اس کو لے جاؤ اور کسی گہرے دریا میں غرق کر دو۔ سرکاری کارندے جب اس کو دریا کے بیچ میں لے گئے تو لڑکے نے پھر وہی دعا کی کہ الہی مجھ کو ان سے نجات دے۔ دریا میں اچانک طوفان اٹھا اور وہ سب آدمی غرق ہو گئے اور لڑکا صحیح و سالم بادشاہ کے ہاں جا کھڑا ہوا۔ بادشاہ نے پھر وہی سوال کیا، لڑکے نے پھر وہی جواب دیا اور کہنے لگا اے بادشاہ اس طرح تو مجھ پر ہرگز کامیاب نہیں ہو سکے گا، البتہ جو تدبیر میں بتاؤں گا اگر تو اس کو اختیار کرے تو یقیناً تو مجھ کو قتل کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے لڑکے سے وہ تدبیر دریافت کی۔ لڑکے نے کہا ہے بادشاہ شہر کی تمام آبادی کو ایک بلند جگہ جمع کر کے جب سب جمع ہو جائیں تو اس وقت مجھ کو درخت پر سولی دینا اور میرے ترکش سے ایک تیر لے کر بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے جو لڑکے کا پروردگار ہے کہہ کر میرے سینے پر مارنا، تب ہی میں مر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے لڑکے کی بات پر عمل کیا اور جب تمام اہل شہر جمع ہو گئے تو لڑکے کو سولی پر لٹکا کر لڑکے کی بتائی ہوئی عبارت بسم اللہ رب الغلام پڑھ کر تیر مارا گیا۔ لڑکا تیر کھا کر جاں بحق ہو گیا۔ اہل شہر نے جب یہ دیکھا تو سب نے بیک وقت نعرہ بلند کیا آمنا برب الغلام، ہم لڑکے کے پروردگار پر ایمان لائے۔ اس طرح پورا شہر مسلمان ہو گیا۔ اہل دربار کہنے لگے بادشاہ سلامت، جس بات کا اندیشہ تھا آخر وہی ہوا، تمام رعایا مسلمان ہو گئی۔ بادشاہ یہ دیکھ کر آپے سے باہر ہو گیا اور حکم دیا کہ شہر کے ہر محلے اور گلی کوچے میں خندقیں کھودی جائیں اور ان میں آگ دہکائی جائے، پھر ہر محلے کے لوگوں کو جمع کیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ وہ اس دین سے باز آ جائیں، جو باز آ جائیں انہیں چھوڑ دیا جائے اور جو انکار کریں ان کو دہکتی آگ میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ لوگ چوک در چوک جمع ہوتے اور سچے دین سے باز نہ رہنے کا اقرار کرتے ہوئے دہکتی ہوئی آگ میں کود پڑتے، اور یہ منظر بادشاہ کے مصاحبوں کو بھی بہت پسند آتا تھا۔ انہی لوگوں میں ایک عورت لائی گئی جس کی گود میں شیر خوار بچہ تھا۔ عورت بچے کی محبت میں کچھ تامل کر رہی تھی کہ بچہ موجودانہ طور پر بولنے لگا اماں صبر سے کام لے اور بے خوف خندق میں چلی جا، تو حق پر ہے اور یہ لوگ باطل پر ہیں۔ اسی طرح ظالم بادشاہ کے حکم پر 20,000 سے زائد مظلوم انسانوں کو جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ یہ واقعہ یمن کے شہر نجران میں پیش آیا۔ اس لڑکے کا نام عبداللہ بن عامر تھا اور اس بادشاہ کا نام ذو نواس اور اصل نام زرعہ تھا، لیکن تخت نشین ہونے کے بعد یوسف ذو نواس کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کے باپ کا نام طبعاً اسد اور ابو کرب کنیت تھی۔ بادشاہ ذو نواس نے جس دن نجران میں 20,000 مسلمانوں کو شہید کیا، ان میں دوست نامی آدمی کسی طرح جان بچا کر نکل بھاگا تھا اور ملک شام میں مقیم کیسر روم کے دربار پہنچ کر نجران کے اس ہوش اڑانے والے واقعے کو بیان کیا۔ کیسر روم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو لکھا کہ وہ یمن پر فوراً حملہ کر کے ذو نواس کے ظلم کا انتقام لے۔ نجاشی نے یمن پر حملہ کیا، ذو نواس کو شکست دے کر سارے یمن پر قبضہ کر لیا۔ ذو نواس دریا کے راستے فرار ہونے کی کوشش میں غرق ہو گیا۔ دیکھیں کس طرح سے ایک چھوٹے سے بچے نے دین کے لیے اپنی جان قربان کی اور جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہزاروں لوگوں کو دین کی دولت سے مالا مال کیا۔ ہمیں بھی دین کے لیے ہر وقت ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو لوگ زندگی بھر دوسرے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ ان کی موت کو بھی لوگوں کی ہدایت کا سبب بنا دیتے ہیں۔ یعنی جب ہم نے ایمان کا دعویٰ کر لیا اور ایک اللہ پر یقین کا دعویٰ کر لیا تو کبھی بھی اس دعوے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، کسی طاقت کے خوف سے یا جان کے جانے کے خوف سے یا مال کے جانے سے خوف سے، اولاد کے جانے کے خوف سے یا کسی بھی چیز کے خوف سے اپنے اس راستے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز فانی ہے، ہر چیز یہیں رہ جائے گی سوائے اللہ کی ذات کے، اور کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے اور سوائے اللہ کی ذات کے کسی اور پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔
اللہ ہی کی ذات ہے جو شفا دیتی ہے، جو عزت دیتی ہے، جو ذلت دیتی ہے، جو رزق دیتی ہے، جو اولاد دیتی ہے، جو مال و اسباب دیتی ہے، جو رہنے کے لیے چھت عطا کرتی ہے۔ غرض ہماری ایک ایک سانس ہمارے رب کی محتاج ہے، ہماری کوئی سانس بغیر اس میں رب نہیں آتی، تو اس لیے ہمیں لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور اپنی زندگی میں صرف اللہ کی خوشنودی اور رضامندی کو ہی اپنی پرائورٹی بنانا چاہیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔